ابھی ماضی قریب میں ایک سائنٹسٹ کی موت ہوئی ہے, بہت بڑا سائنسدان تھا, اور واقعی انسانیت کے لیے اس کی بہت زیادہ خدمات ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بہت ذہین تھا. میں نے بھی اس کے بارے میں سرچ کیا, جو بھی ذرائع تھے. 1974 سے اس کو قومے میں تھا وہ, اور اس نے اپنے دماغ کو کیسے استعمال کیا, اور اس قوم کو بھی سلوٹ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک سائنٹسٹ سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا, اس کو تمام سہولتیں مہیا کی. صرف اس کا دماغ کام کر رہا تھا اور چند سال تک اس کی انگلیاں کام کر رہی تھی. اسی سے انہوں نے اتنا کام لیا ان کی حکومتوں نے کہ اس کی کئی کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, ایک بہت بڑا کام ہے. اور حقیقت میں مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے تھا. نہیں یار میرا خیال ہے بات, حقیقت میں کیا ہونا چاہیے تھا, یہ سائنس تو ہماری میراث تھی, ہم عجیب سے کیوں ہو گئے ہیں. یاد رکھو مسلمان قوم آج بھی بری نہیں ہے. اگر آپ مسلم کو من حیث المسلم برا کہتے, کیونکہ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں نا, لوگ اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسلمان ایسا کیوں ہے. اس کے لیے آپ کو تاریخ کے اوراق پلٹنے پڑیں گے. مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے, سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو غلام بنایا گیا ہے, ایسی پالیسیاں بنائی گئی ہیں کہ یہ کبھی بھی ترقی نہ کر سکیں. بہت کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ جو دوسری قوموں کے ساتھ نہیں ہوا, اس لیے ہم ایسے ہو گئے ہیں. اور یہ اسلام کی برکت ہے کہ جتنا وہ خراب کرنا چاہتے تھے اتنے خراب ہم ہوئے نہیں ہیں. تو اسلام نے ہمیں فائدہ ہی پہنچایا ہے, ورنہ تو ہم بالکل تباہ ہو گئے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں قانون کی رعایت ہے ان ملکوں میں, مسلمان قانون کو فالو نہیں کرتا. تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. مسلمان جتنا قانون کو فالو کر رہا ہے نا, یہ بھی اسلام کی وجہ سے کر رہا ہے. اگر اسلام نہ ہوتا تو اس سے بھی گیا گزرا تھا. اگر علماء نہ ہوتے, یہ لوگ مولویوں پہ بھی ڈالتے ہیں سارا, ابے ان مولویوں نے ترقی ختم کی ہے ہماری, یہ مولویوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. مولوی کب آپ کو بیچارہ ترقی سے روک رہا ہے بھائی؟ مولوی تو کہتا ہے کہ نقل پاس کر کے امتحان دینا حرام ہے, جائز نہیں ہے, تو یہ ترقی سے روک رہا ہے. یہ میں الحمدللہ میں بہت نالائق آدمی ہوں, میں اپنی اس قابل نہیں ہے کہ ممبر پہ اپنی تعریفیں کروں, لیکن میں مولوی تھا تو میٹرک انٹر میں تک میں نے نقل سے کام الحمدللہ بولو بھائی نہیں لیا. فیل ہو گیا میں انٹر کے ایک پیپر میں, فرسٹ ایئر کا جب میں نے سیکنڈ ایئر ایف ایس سی کے سیکنڈ ایئر کا امتحان دیا تو ایک پیپر میں فیل ہو گیا تھا. کیوں؟ نقل نہیں کی تھی میں نے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو یہ ہمیں کس نے بتایا کہ نقل حرام ہے؟ اور یہ آپ کے لیے اس لیے اتنی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی, آپ کہیں گے بھائی نقل کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا. نقل سب کر رہے تھے, چھاپ رہے تھے, ہم صرف اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا تبلیغ میں سروزہ لگا ہوا تھا, ہمیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے, بولو بھائی, حرام ہے, ناجائز ہے. ابا نے منع کیا تھا, ابا بھی تبلیغ میں وقت لگاتے تھے, علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. ابا نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا اور دھوکہ نہیں دینا. تو دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ نقل کرنا کیا ہے, حرام. حالانکہ اس زمانے میں نقل کا ایسا خاندانی رواج تھا, اس سے زیادہ نقل کا دیکھو یہ جو میں نے اپنے ایک جملہ کہا نا اپنی تعریف میں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے. انسان ہمیشہ اپنی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اپنی خامیوں کو کیا کرتا ہے. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ خامیاں ہیں, یہ بھی نہیں ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ عقیدت میں غلو کرو, نہ کسی سے نفرت میں, نہ عقیدت میں غلو کرو نہ. یہ تو ایک مثال میں نے اس لیے دے دی سبق کے لیے, تاکہ جب انسان اپنی مثال دیتا ہے تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی نا. دوسرے سے سنے گا تو یہ کیسے ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہو بھائی, اس نے مولوی صاحب کو ٹوپی کرائی, اب میں ہی اگر آپ کو ٹوپی کرا رہا ہوں تو ایک الگ بات ہے. تو انشاءاللہ اتنا نالائق نہیں ہوں کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولوں گا.
تو ہم نے کہا بھائی جتنے کے ہم اہل ہیں اتنے ہی نمبر حاصل کریں گے. 8ویں کلاس میں بھی نقل ہوتی تھی, 9th میں بھی نقل. 8ویں کلاس میں جب ہم تھے تو ایک ہیڈ ماسٹر آ گئے بڑے سخت قسم کے. انہوں نے قانون یہ بنایا کہ ہر مہینے ٹیچر طلبہ کا ٹیسٹ لے گا اور مجھے رپورٹ پیش کرے گا. اتنے خاندانی ہیڈ ماسٹر مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں. ورنہ جو ہیڈ ماسٹر کا حال دیکھیں آپ جا کے یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں سوری, وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے, آ کے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے. اور پرائیویٹ میں تو پھر بھی کرتے ہیں, گورنمنٹ کے اسکولوں میں تو تصور ہی نہیں ہے. جبکہ ہم نے مدرسوں میں اپنے علماء کو فارغ ٹائم ضائع کرتے ہوئے, وہ تو مولوی ہیں, ان کی جو ذمہ داری ہے الحمدللہ پوری کرتے ہیں, بلکہ جتنا کام ان کو سونپا جاتا ہے اس سے زیادہ کرتے ہیں. حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسا آپ نے نظام نہیں دیکھا ہوگا کہ امپلائیز جو ہیں وہ چھٹی والے دن بھی کام کریں, اور فرمانے لگے کہ ہم جمعے کے دن سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. نہیں یار میرا خیال ہے بس آفس ٹائم ختم ہو جائے گا 1 بجے, وہ 1 بجے کے بعد بھی بیٹھے ہوتے ہیں. دل و جان سے پڑھاتے ہیں, دل و جان سے. کیونکہ اگر تنخواہ کے لیے پڑھا رہے ہوتے نا تو اتنی تنخواہوں میں کوئی نہیں پڑھاتا جو مولویوں کو مدرسوں میں ملتی ہیں. لیکن آپ فیس بک پہ کمنٹس دیکھیں, مولوی ایسے, علماء ایسے, یہ قوم کو دھکیل رہے ہیں پیچھے کی طرف, یہ قوم کو یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. مولوی ہیں جو تم تھوڑے سے انسان کے بچے بنے ہوئے ہو, معذرت کے ساتھ تھوڑے سے انسان بنے ہوئے ہو. تم جو ماں باپ کی تھوڑی بہت خدمت کر لیتے ہو, جو بیوی کے تھوڑے سے حقوق ادا کر لیتے ہو, جو اولاد کے حقوق ادا کر لیتے ہو, شکر کرو علماء ہیں.